بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک صرف ذکر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت کی سب سے پیاری نشانی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان پہ معروف بنا دیتی ہے۔ استغفار کرتے وقت دل سے ندامت ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ سے معافی مانگنا سچا استغفار کہلاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ بدلے میں کچھ حاصل ہوگا تو یہ نیکی نہیں بلکہ سود و زیاں کا سودا ہے۔ نیک دل کو سب سے زیادہ دکھ اس وقت پہنچتا ہے جب وہ دوسروں میں بھی اپنی ہی طرح کی نیکی تلاش کرتا ہے۔ توقعات کی یہی زنجیر اکثر دل کو زخمی کر دیتی ہے۔ زندگی ہمیں ماضی میں جا کر اپنی غلطیاں درست کرنے کا موقع نہیں دیتی، لیکن یہ ہمیں ہر دن کو پہلے سے بہتر گزارنے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ انتقام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اندر سے بدصورت ہوتے ہیں وہ بالآخر اپنی ہی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ سانپ چاہے اپنی کھال کتنی ہی بار بدل لے، سانپ ہی رہتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ کچھ لوگوں کی دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اگر کسی کی غیر موجودگی آپ کے دل کو ہلکا اور سکون بخش محسوس کرائے تو جان لیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا ہے بلکہ اس سے آزاد ہو گئے جو آپ کے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ زندگی ہمیں نہ اچھی دی جاتی ہے اور نہ بری، ہمیں صرف زندگی دی جاتی ہے، اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے اچھا بناتے ہیں یا برا۔ اپنے آپ کے ساتھ سچے رہیں اور اپنے خیالات پر قابو پائیں۔ یاد رکھیں، منفی سوچ کبھی مثبت توانائی پیدا نہیں کر سکتی۔ ہر دن مثبت سوچ کو اپنائیں۔ ہمیں کبھی کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالے۔ جو لوگ ہماری قدر کرتے ہیں وہ بغیر کہے خود ہی وقت نکالتے ہیں۔ معافی مانگنا ہمیشہ یہ ظاہر نہیں کرتا ہے کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا درست ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بغیر ادھورا ہے۔ خود کو عقلمند سمجھنا ہر بے وقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کا حق کسی عقلمند کو بھی حاصل نہیں۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں۔ معاف کر دیں کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ان 5 عادتوں کے بارے میں جو انسان کو زندگی میں کمزور اور ناکام بنا دیتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے تو ان عادتوں کو فوراً چھوڑنا ہوگا۔ عادت نمبر 1، ہر وقت شکایت کرنا۔ بہت سے لوگ چھوٹی بڑی ہر بات پر شکایت کرتے رہتے ہیں۔ یہ عادت انسان کو نہ صرف بے سکون کرتی ہے بلکہ خوشی بھی چھین لیتی ہے۔ صوفی بزرگ فرماتے ہیں جو شکایت سے بچ گیا وہ سکون پا گیا۔ عادت نمبر 2، کام کو ٹالتے رہنا اور کام کو کل پر ڈال دینا، اور یہ سوچنا یہ بعد میں کر لوں گا انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ یاد رکھیں، آج کا کام آج ہی کرنا سیکھیں۔ عادت نمبر 3، دوسروں سے حسد کرنا۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلتے ہیں وہ کبھی اپنی زندگی میں سکون اور برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ صوفی بزرگ کی حکمت ہے کہ جس دل میں حسد ہے اس میں محبت کی روشنی نہیں رہ سکتی۔
عادت نمبر 4، ضرورت سے زیادہ چھوٹی سی بات پر غصہ کر لینا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا۔ یہ انسان کو لوگوں کی نظر میں گرا دیتا ہے اور رشتے توڑ دیتا ہے۔ صبر اور مسکراہٹ ہی ایک اچھے انسان کی پہچان ہے۔ عادت نمبر 5، ارادوں میں کمزوری۔ جو لوگ بڑے بڑے ارادے کرتے ہیں لیکن انہیں پورا نہیں کر پاتے، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، مضبوط ارادہ اور مسلسل محنت ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی اور سکون ملے تو ان 5 عادتوں کو فوراً چھوڑ دیجیے اور اپنی زندگی کو ایک نئے اور روشن سفر کی طرف لے جائیے۔ بارش برستے وقت دعا مانگنا سنت ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں عطا کر وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ دل جس میں تیرا خوف ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور وہ مکان جنت میں جو تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے پڑوس میں ہو۔ آنکھوں کے آنسو جتا دیتے ہیں کہ درد کیسا ہے، اور زندگی کے کچھ سچ بے رخی سے معلوم ہو جاتے ہیں کہ ہمدرد کیسا ہے۔ گھمنڈ بتا دیتا ہے کہ پیسہ کتنا ہے، تمیز بتا دیتی ہے کہ خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہیں کہ انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے کہ بے وقوف کتنا ہے، کھونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دھیان کتنا تھا، اور نظریں بتا دیتی ہیں کہ اندر کا حال کیسا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ تو شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کل رات ستارے ہوا کے ساتھ الفاٹے رہے تھے اور میں اداس بیٹھا تھا۔ اپنے خدا کے حضور کے اے پروردگار، تو مجھے قبولیت کے طریقے سکھا دے اور میرے دل کو اپنی رضا کے ساتھ باندھ دے، اور میرا سلام ہو اس معصوم پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل بدلتی رہی۔ اگر آپ ہر کسی کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دیں تو ایک دن آپ اپنی پہچان کھو بیٹھیں گے۔ زندگی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو پہچاننے کے لیے ہے۔ جو انسان اپنی خاموشی سے عزت کماتا ہے وہ شور مچانے والوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اصل اثر الفاظ سے نہیں وقار سے آتا ہے۔ لوگ ہمیشہ اسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں دبنے کی گنجائش ہو۔ جب آپ خود اپنی قیمت بڑھا لیتے ہیں تو کوئی آپ کو سستا نہیں سمجھ سکتا۔ جو ہر بات پر جھک جاتا ہے وہ ایک دن خود کے سامنے بھی سر اٹھا نہیں پاتا۔ عزت وہی کرتا ہے جو خود اپنی عزت کو سمجھتا ہے۔ خاموش رہنا کمزوری نہیں، مگر وہاں خاموشی گناہ بن جاتی ہے جہاں آپ کی عزت رون دی جا رہی ہو۔ اپنی عزت کا دفاع کریں، کیونکہ وہی آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ زندگی میں وہ لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے جب آپ کسی کے دباؤ سے آزاد ہو کر اپنی سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ یہی لمحہ اصل خودی کی پہچان ہے۔ لوگ آپ کو اتنا ہی دباتے ہیں جتنا آپ خود کو جھکنے دیتے ہیں۔ خود پر یقین کر لیں، دنیا کا کوئی دباؤ آپ کو توڑ نہیں سکتا۔ جو انسان اپنی خاموش برداشت کو اپنی خوبی سمجھتا ہے وہ اکثر دوسروں کی جرت بن جاتا ہے۔ برداشت اچھی ہے مگر حد سے زیادہ ہو تو ذلت بن جاتی ہے۔ دنیا ہمیشہ اسی انسان کو سننے پر مجبور ہو جاتی ہے جو خود پر یقین رکھتا ہے۔ خود اعتمادی وہ طاقت ہے جو خاموش آواز کو بھی گونج بنا دیتی ہے۔ لوگ تب تک آپ پر حکومت کرتے ہیں جب تک آپ اجازت دیتے ہیں۔ ایک دن بس فیصلہ کر لیں کہ اب کوئی آپ کی سوچ پر قابض نہیں ہوگا، پھر دیکھیں دنیا کا رویہ خود بدل جائے گا۔ جو اپنی عزت کے لیے کھڑا ہونا جانتا ہے وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ عزت دی نہیں جاتی، اپنے رویے سے حاصل کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آزمانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، اور جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی خاموشی کو کمزوری سمجھنے دیں گے تو دنیا آپ کے وجود کو غیر ضروری بنا دے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی خاموشی کو طاقت میں بدل دیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ لوگ آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے؟ کبھی ایسا لگا کہ آپ کے الفاظ اور آپ کے احساسات اور آپ کے فیصلے کسی کے لیے معنی نہیں رکھتے، اور جب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں
تو دوسرے لوگ آپ کو خاموش کروا دیتے ہیں جیسے آپ کی بات کی کوئی وقات ہی نہیں ہے۔ اگر ہاں تو وقت آ گیا ہے کہ اب جانیں آخر لوگ آپ کو دباتے کیوں ہیں۔ یہ محض قسمت اور اتفاق نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چند چھپی ہوئی وجوہات ہیں۔ وہ 7 وجوہات جو دوسروں کو اب پر حاوی کر دیتی ہے، اور جنہیں اگر اب پہچان لیں تو کوئی شخص دوبارہ اب کے اعتماد کو روند نہیں سکتا۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی 7 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کو دباتے ہیں، اور کیسے آپ ان کے دباؤ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں۔ 7 ایسی وجوہات جن کی وجہ سے لوگ آپ کو دباتے ہیں، اور آپ کو ان کے دباؤ میں آنا بند کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ حد مقرر نہیں کرتے۔ جب آپ لوگوں کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے وقت اور آپ کی عزت اور آپ کے احساسات کے ساتھ جیسا چاہیں ویسا برتاؤ کریں، تو وہ آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی سرحدیں واضح نہیں کرتا وہ دوسروں کے حکم کا غلام بن جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر لمحہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یاد رکھیں لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ جو انسان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے وہ اپنی خوشی کھو دیتا ہے۔ نمبر 3، آپ نہیں کہنا نہیں جانتے۔ کچھ لوگ آپ کی نرمی کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ جب آپ ہر بار ہاں کہہ کر دوسروں کی بات مان لیتے ہیں تو آپ اپنی طاقت ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ نہیں کہنا خودداری کی علامت ہے، گستاخی نہیں۔ نمبر 4، آپ اپنی قدر خود نہیں پہچانتے۔ جو شخص خود کو کم سمجھتا ہے لوگ اسے اور بھی کم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ اسی کو اہمیت دیتی ہے جو خود کو اہم سمجھتا ہے۔ اپنی قدر پہچانیں، کیونکہ اگر آپ خود اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں اٹھے گا۔ انسان جب خود کو پہچان لیتا ہے تو پھر کسی کی پہچان کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ خود آگاہی ہی آزادی کا پہلا زینہ ہے۔ نمبر 5، آپ اپنے فیصلوں پر قائم نہیں رہتے۔ جو انسان ہر بات پر ڈگمگا جائے وہ دوسروں کے فیصلوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اپنی رائے اور اپنے فیصلے اور اپنے اصول مضبوط رکھیں، ورنہ لوگ آپ کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 6، آپ خوف میں جیتے ہیں۔ کئی لوگ صرف اس لیے دبے رہتے ہیں کہ انہیں اکیلا ہونے اور تنقید کا سامنا کرنے اور کسی کے چھوڑ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے مضبوط ہونے سے کبھی نہیں ڈرتا۔ نمبر 7، آپ خود پر اعتماد نہیں رکھتے۔ جو شخص اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں کرتا وہ دوسروں کے یقین پر زندہ رہنے لگتا ہے۔ خود پر بھروسہ کریں، کیونکہ دنیا آپ کو اتنا ہی مان دے گی جتنا آپ خود کو مانتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ انہیں دباتی ہے جو خود کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن جس دن اپنے فیصلہ کر لیا کہ اب کسی کے دباؤ میں نہیں آنا، اسی دن سے لوگ آپ کو دبا نہیں سکیں گے، بلکہ عزت دینا سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھیں دباؤ صرف ان پر اثر کرتا ہے جو اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں۔ جو اپنے ضمیر کے ساتھ مضبوط کھڑا ہو اسے کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنی امیدوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا جو میری خاموشی کو کمزوری اور میری محبت کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ مجھے وہ رشتے عطا فرمانا جو میرے وقار کی حفاظت کریں، اور ایسے دل عطا فرمانا جو میری قدر کو اور میری موجودگی کو پہچانیں۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، اور ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔